وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54 اور 55، اس میں ارشاد ہے کہ اور ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ان کو غالب رکھوں گا قیامت کے دن تک. ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہوگا، پھر فیصلے کروں گا تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف رکھتے تھے. یہ آیت کا ترجمہ تھا. پہلی آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ دعوت دیتے گئے اور ان کی دعوت جو ہے وہ آگے بڑھتی گئی، اور وہ اپنے جو عہد رسالت ہے اس کو پورا کرتے رہے، اور کچھ نہ کچھ افراد جو ہے وہ ان پر ایمان لاتے رہے. لیکن بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے دشمن بن گئے، ان کی دشمنی تیز ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دے رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا بلکہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا. تو بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کی دشمنی کی کہ وہ جو ہے چونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ انتہائی درجے کے عصبیت جو ہے وہ پسند لوگ تھے، اور آج بھی جو یہودی ہیں وہ انتہا درجے کے متعصب ہیں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ پاک کی برگزیدہ قوم سمجھتے تھے، اور اللہ پاک یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ مرتبے میں بڑا بنایا ہے، ان کو امتیاز عطا کیا ہے، ان کو برگزیدہ بنایا ہے، بزرگ بنایا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور اللہ پاک کے یہاں تو عمل کی قیمت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور بنی اسرائیل کے اعمال جو ہے مجموعی طور پر انتہائی برے تھے، تو ان کی تو ظاہر کوئی وقت نہیں تھی اللہ کے نزدیک. اور بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں نے انبیاء کرام کو علیہم الصلوات والسلام کو نعوذ باللہ قتل تک کر دیا، ان کو جھٹلایا بھی، ان کے ساتھ دشمنی بھی کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن بن گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دے رہے تھے کہ میرا بعد جو ہے وہ ایک انتہائی زبردست اور عالمی پیغمبر آنے والا ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. تو بنی اسرائیل تو ظاہر ہے وہ اس بات کو سننے کے لیے تو بالکل تیار نہیں تھے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام ان کو حق بات کی تبلیغ کرتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور ان کے بھی قتل کے در پہ ہو گئے، جس طرح دوسرے بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کر چکے تھے.
تو وہ ان کی قتل کے در پہ ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو شبے میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو کسی اور بندے پر ڈال دیا۔ وہ ہو سکتا ہے وہ انہی میں کا ایک ہو، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا یا اس کو سولی پر چڑھا دیا، جو بھی کیا، بہرحال ان کے نزدیک انہوں نے ان کو قتل کر دیا، لیکن ساتھ میں شبے میں بھی آ گئے کہ یہ ہم نے جس کو قتل کیا، کیا یہ واقعی یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ وہی عیسیٰ تھا یا کوئی اور تھا، یا ہمارا اپنا جو آدمی تھا جو غائب ہو چکا ہے، یا کوئی اور آدمی جو غائب ہو چکا تھا۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، کہ نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ پاک نے ان کو شبے میں ڈال دیا، اور اس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنا مکر کیا، ومکروا، انہوں نے اپنا مکر و فریب کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ مکر کا جو لفظ ہے وہ عربی میں اچھی اور برے معنی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر برے کام کے لیے ہو تو پھر وہ اردو میں فریب اور دھوکہ اور ایسے مطلب میں آئے گا، اور اگر اچھی چیز اچھے مقصد کے لیے ہو تو وہ اردو میں تدبیر، خفیہ تدبیر کے معنی میں آئے گا۔ تو یہاں پر یہودیوں نے اپنا مکر و فریب کیا، یہاں پر اللہ رب العزت کی اپنی خفیہ تدبیر، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور حقیقت میں ہر چیز کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جو وہ بری تدبیر کر رہے تھے وہ بھی اللہ ہی کی تقدیر سے تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس تدبیر کی ناکامی، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہ جو متوفی کا جو لفظ ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، اور تمہیں ورافعک الیہ، تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی تمہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں قتل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، میں تمہیں طبعی موت جو ہے وہ میں تمہیں دوں گا، تو ان لوگوں سے تم بچ جاؤ گے۔ ورافعک الیہ، اور فی الوقت میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی فی الوقت میں تمہیں یعنی کہ اپنی طرف، کیونکہ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ کی طرف آدمی اشارہ کرتا ہے تو آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلندی کی طرف، اس لیے کہ وہ بلند و بالا ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بلند و بالا ہے۔ تو میں تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔ اور اچھا، تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ابھی آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، اور پھر بعد میں تمہاری طبعی موت جو ہے میں تمہیں دوں گا اپنے وقت پر، یہ لوگ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے۔ تو متوفی کا پہلے آیا ہے، مگر اصل میں وہ بعد میں ہوگا۔ ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ اس وقت ہو گیا، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور پھر تمہیں تمہارے وقت پر طبعی موت آئے گی، یہ تمہیں مار نہیں سکیں گے۔ دوسرا مطلب جو متوفی کا ہے وہ یہ کہ میں تمہیں پورا لے لوں گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہیں پورا لے لوں گا اور تمہیں زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، یہ دوسرا مطلب ہے۔ چونکہ تو جس طرح بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، یہودی ان کو قتل نہیں کر سکے، اور وہ جو ہے اپنے وقت پر طبعی موت جو ہے وہ ان کو آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آسمان سے اترنا یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یعنی کہ اتنی ساری احادیث اس بارے میں ہیں کہ وہ شک و شبے سے بالا تر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے جو ہے اللہ پاک ان کو
دوبارہ بھیجیں گے زمین پر، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے. اور نبی تو نبی ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی نبی ہوں گے، لیکن وہ ان کی نبوت کا زمانہ نہیں ہوگا. تو وہ ان کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے، تو وہ آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلیں گے، اور آپ علیہ السلام کی شریعت ہی کے مطابق فیصلے کریں گے، حکومت کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے. اور دجال کے ساتھ جو یہودی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. دجال کا تو وہ خود قتل کریں گے، اپنے نیزے سے قتل کریں گے اس کو. اور اس کے علاوہ جو دوسرے یہودی ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ قتل ہوں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت کہے گا کہ اے مسلمان ادھر آ جا، یہاں پر ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے. تو اس طرح جو ہے اللہ پاک جو ہے انہی کے ہاتھوں سے ان کے دشمنوں کا ہلاکہ کرے گا، کہ وہ جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اب ان کو آ کر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خود قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار قرآن کا انکار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا جانا اور قتل نہ ہونا، سولی پر نہ چڑھنا اور آسمان پر زندہ اٹھایا جانا اور دوبارہ جو ہے قیامت سے پہلے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. پھر فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ میں تمہیں کفار سے پاک کر دوں گا. تو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اٹھا کر اور ان سے دور کر کے ان سے پاک کر دوں گا، اور ان کے ارادہ قتل، ان کے منصوبے سے تجھے نجات دوں گا. اس کے علاوہ ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم پر جو یہودیوں نے الزامات لگائے ہیں ان سے میں تمہیں پاک کر دوں گا. تو ظاہر ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خود ان کے متبعین کے ذریعے سے، ان کے ماننے والوں کے ذریعے سے، اور خود ان کے اپنی زبانی جو معجزات ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو ہے وہ جو یہودیوں کے جو الزامات ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، ان سے جو ہے ان کو پاک فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خود اور پھر آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ کا دفاع فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ بالکل پاک نسب کے ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ یہودی جو آپ پر تان اور عیب جوئی کر رہے ہیں اس سے آپ بالکل بری ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کا دفاع کیا اور ان کو ان کی تطہیر یعنی کہ کفار کے مقابلے میں ان کا دفاع فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، سچے ہیں، بالکل پاک نسب کے ہیں، پاک ہیں، اور ان کی جو ماں تھی وہ بھی پاک دامن عورت تھی، نیک اور ولی عورت تھی، اور جو کفار جو یہودی ان آپ پر جو تان کرتے ہیں، جو عیب جوئی کرتے ہیں، اس سے آپ جو ہے بالکل پاک ہیں. یہاں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ کل جو ہے آگے انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.